جی ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ پروگرام پہ جانے سے پہلے یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں پہ کچھ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز تھے جن کی وجہ سے ہم بہرامند تنگی صاحب سے ہمارا رابطہ جو تھا وہ پراپرلی ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. آئی تھنک اس وقت جو ہے اب ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے دوبارہ جڑ چکا ہے. جی مندی صاحب، تنگی صاحب سوری سر، ابھی جو کوشچن میں نے آپ سے پٹ کیا تھا سر، کائنڈلی ذرا اس کو رسپونڈ کیجیے گا سر. دیکھیے درانی صاحب، بات یہ ہے کہ بنجال کی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا، میرے خیال میں جو میرا 44 ایئر پولیٹیکل کیریئر ہے، جی میں جو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین کو لیڈرشپ کی گھر کی لوڈی بنا کے رکھی تھی. لیکن برطانیہ میں آپ دیکھ لیں کہ کنزرویٹو پارٹی کے ہی ممبرز نے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد لا کر ان کو گھر بھجوا دیا. سر اب یہ ویلڈ پوائنٹ ہے سر، بہت ویلڈ پوائنٹ ہے سر آپ کا. یہ ابھی جب آپ سینیٹرز بنتے ہیں، آپ ایم پی ایز بنتے ہیں، آپ ایم ایل ایز بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو پارٹی کی طرف سے بھی ووٹ ملے ہیں، آپ کو اپنے ووٹ بھی ملے ہیں، آپ پارلیمان پہنچ چکے ہیں. لیکن کیا جب آپ کی پارٹی لیڈرز آپ کو جو کچھ کہیں گے تو کیا آپ کا ضمیر نہیں ہے؟ کیا اگر وہ پارٹی اپنا مینیفیسٹو منشور توڑ کر وہ ایسے قانون سازی چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کا ضمیر مر جائے اور آپ اس میں حصہ لے لیں؟ میرے خیال میں آج کا جو فیصلہ ہے، میں نہ صرف اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے یہ میں پہلا قدم سمجھتا ہوں. دیکھیے میرے 44 ایئر پولیٹیکل کیریئر تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. میری بنیادی رکنیت ختم کس چیز کی تھی؟ میں نے ایک قرارداد جمع کیا تھا اور اس قرارداد میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہے، جو ہمارے پاس فوج ہے، جو اپنی سینوں پہ گولی کھا کر اپنے خون سے ہماری ملک کی اور ہمارے بچوں کی پیاری کرتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی پاک فوج کو گالی دے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، ان کو نقصان پہنچائے، وہ 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو. اسی قرارداد پر، اسی ریزولوشن پر میری بنیادی دنیا ختم کی اور میرا 44 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ رشتہ تھا. میں آج بھی اپنی لیڈرشپ کا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں اور عزت کروں گا. لیکن میں آج اپنے نام کے ساتھ پیپلز پارٹی کا لفظ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. صحیح، مجھے آپ کی بات سمجھ سر. دیکھیں بہت آپ نے سر بہت ویلڈ پوائنٹ کیا، آپ نے بہت ویلڈ بات کی ہے کہ اگر آپ کا ضمیر اگر اجازت نہیں دیتا تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے. اور جیسے آپ نے بہت بڑی بات بتائی ہے کہ کنزرویٹو پارٹی کے جو ممبران تھے انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے نا وہ ایک ووٹ دیا تھا. اور لیکن سر ہمارا یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر میں اپنی جماعت کے کو چھوڑ کے کسی دوسری جماعت کے بندے کو ووٹ دوں گا تو مجھے کہا جاتا ہے کہ جی میں لوٹا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی مفتی فضل غفور صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. تو لیکن جب اگر میں کسی اور جماعت کا ہوں اور میں ایک اسپیسیفک جماعت کے ساتھ مل کے کام کروں گا تو مجھے یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص اپنی ضمیر کی آواز پہ ہمارے ساتھ آیا ہے کیونکہ یہ کلیئر انسان ہے، کیونکہ ہمارا ویژن اس کو سمجھ آ گیا ہے. آپ کا سر پوائنٹ بالکل آ گیا. جی اپنا سردار صاحب ابھی یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہاں پہ اگر ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں تو انہوں نے ایک سر بڑی اچھی سی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیسا آپ نے کہا تھا کہ ایک کوئی بھی شخص جو کہ ایک بینچ میں شامل ہے اور اگر وہ زندہ ہے اور اگر وہ حاضر سروس ہے اور اسی کا ایک فیصلہ جو ہے اس کے خلاف کسی بھی قسم کی ریویو پٹیشن آتی ہے تو اس کو وہ اس بینچ کے اندر اس کو موجود ہونا چاہیے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ کسی بھی جج کو بیٹھنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی بھی جج کو بینچ میں بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. پہلی بات. دوسری بات سر یہ ہے آیا کہ کیا ان کا اس بینچ پہ نہ بیٹھنے پر تکرار کرنا، اصرار کرنا اس فیصلے کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے تھا اور اس کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے تھا؟ دیکھیں یہ جو اس وقت جسٹس منیب صاحب نے کیا ہے جی، ایسی تمام معاملات خود چیف جسٹس صاحب جب چیف جسٹس نہیں تھے وہ خود بھی کرتے رہے ہیں. وہ لیٹر لکھتے رہے ہیں اس وقت کے چیف جسٹس کو کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کر رہے ہیں. وہ کوئٹہ کے معاملات پہ لیٹر لکھ رہے ہیں. وہ فیصل آباد میں جا کے جب عیسائیوں کا ایک معاملہ بنا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ انٹروین کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ انہی کی ایک میں تو اس کو سنت کہتا ہوں کہ انہی کی سنت ہے جس پہ وہ جسٹس منیب
عمل کر رہے ہیں. تو سر وہ اس سے پہلے اصل میں تو اگر سنت کی بات کرتے ہیں تو سر وہ تو ہمارے اس سے پہلے وہ تھے جو اپنے آپ کو بابا رحمہ کہلوایا کرتے تھے. اصل تو سنت تو سر ان کی تھی نا. نہیں آپ یہ دیکھیں نا ان کی اصل سنت تو ان کی تھی. دیکھیں الیکشن کمپین وہ چلاتے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. جو ایک سیاسی جماعت جو تھی اس کے جتنے بھی لیڈران تھے یا امیدواران تھے ان کو باقاعدہ بلا کے تھریٹ کیا جاتا تھا. یہ بھی سنت ہے نا سر. وہ بھی غلط تھا. نہیں اگر کسی نے میں مانتا ہوں آپ کے چیف تھے. میں یہ سمجھتا ہوں سے چلتی آ رہی ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. میں ایک منٹ صرف میرا ایک پوائنٹ لے لیں. میرا پوائنٹ لے لیں. میں کہتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی ہے اور پیپلز پارٹی کی ان کو مکمل حمایت حاصل ہے. بالکل ہے. اگر کوئی ایسا غیر قانونی کام کرتے رہے ہیں تو کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی؟ تو ان کے خلاف کارروائی کریں, ایویڈنس لے کے آئیں, ان کو سزا دلوائیں اگر انہوں نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے خلاف سر سنیں ایک منٹ ہے سر, آپ کو بھی پتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر سر جیسے ہی کچھ ججز کے خلاف چیزیں گئی ہیں سر دیکھیں نا ایک مخصوص جماعت جو تھی نا, ایک مخصوص جماعت ہی سڑکوں پہ آ گئی. ایک مخصوص جماعت نے جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کو شور مچانا شروع کر دیا. اور تو اور جو ججز تھے اس وقت جو موجود تھے انہوں نے رولا ڈالنا شروع کر دیا. اور بلکہ سر ایک چیف جسٹس نے باقاعدہ طور پہ ایک ایسے جج کو جو کہ کرپشن کی بنیاد پہ جس کو نکالا گیا ہے اس کو اب بینچ میں اپنے ساتھ دائیں طرف بٹھا کے اور یہ الفاظ کہے تھے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اس کو یہاں میں نے اس لیے بٹھایا ہے تاکہ میں کسی کو ایک واضح پیغام دے سکوں. سر تب آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی سر؟ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں کہ اس وقت بھی جو چیزیں غلط ہوتی رہی ہیں نا اس پہ وکلا اس وقت بھی آواز اٹھاتے رہے. سر ہمیں نظر آ گیا وکلا اس وقت بھی آواز. میں ایک چیز ہو میرے بھائی نے ایک بات کی ہے کہ کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہاں پہ اس کی بندے نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لائے. دیکھیں جو بھی قانون ہوتا ہے وہ اس ملک کے معروضی جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں اس کے مطابق مارز وجود میں آتا ہے. وہاں پہ نہ تو پیسوں کی ایلیگیشن لگتی ہے نہ اس طرح جو ہمارے وہاں پہ منڈیاں لگتی ہیں, نہ اس طرح وہ بکتے ہیں, نہ اس طرح وہ سندھ ہاؤس اور دیگر جو ہاؤسز ہیں وہاں پہ لوگوں کو بند کیا جاتا ہے. سر انے واہ پیسے ملتے رہے ہیں سر, چھوڑ دیں آپ ان باتوں کو. بار کونسلز کو پیسے نہیں ملتے رہے. سردار صاحب مجھے بتائیں اپنی ایمانداری سے بتائیں سر جو بھی وزیر قانون ہوتا ہے سر آپ کو بار کونسلز کو آگے اسپیشل فنڈ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ نہیں سر اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ بار اس وقت دیکھیں کہ وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, لیکن وکلا کی اکثریت جو ہے اس وقت بھی ان کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. ابھی آپ دیکھیں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیسے ملتے رہے ہیں. اگر ایک بار ایسوسی ایشن جو 2000 یا 3000 پہ مشتمل ہوتی ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں. سر کس نے کہا 5 لاکھ روپیہ؟ 5 یا 10 لاکھ روپیہ ملتے ہیں جی میرے پاس. میں آپ کو ایویڈنس دے دیتا ہوں کہ تحصیل بار کو 5 لاکھ ملتا ہے, ڈسٹرکٹ بار کو 10 لاکھ روپیہ ملتا ہے. اب ڈسٹرکٹ بار میں 5 لاکھ کے قریب ووٹ ہوتے ہیں تو کتنے لاہور ہائی کورٹ بار کو کتنے پیسے ملے سر؟ لاہور ہائی کورٹ بار دیکھیں آپ 40,000 کی بار ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک وکلا کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں وہاں پہ جو وکلا کا بار روم ہے وہاں پہ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس پہ وکلا کے کتنے زیادہ اخراجات ہیں. وہ صرف حکومت وقت نہیں ہوتا, اس کے علاوہ بار ایسوسیشن اپنے طور پہ بھی فنڈ اکٹھی کرتی ہے جس سے وہ ان کے اخراجات میچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ سر, آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. قاضی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ تمام تر چیزیں جیسے آپ نے بالکل آپ جو ہیں وہ اس بات پہ بالکل آپ نے کلیئر پوائنٹ کہا ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا پہلا فیصلہ اس وقت بھی سیاسی فیصلہ تھا اور اب جب یہ ریویو پٹیشن کے بعد فیصلہ آیا تو تب بھی یہ سیاسی فیصلہ ہے اب, اور اس فیصلے سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیں گے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اس قسم کے آئینی عدالتیں ہیں یا آئینی جو قوانین جو ہے انٹرپریٹیشن کے لیے الگ سے جو عدالتیں بنائی جا رہی ہیں یا ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تو سر آپ اس کے اندر حکومت کا کھل کے ساتھ کیوں نہیں دیتے سر؟ درانی صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر قاضی صاحب آپ سے پوچھا سر میں نے. ٹھیک ہے جی مفتی کی طرف. ٹھیک ہے جی درانی صاحب یہ تو ہمارا بہت پہلے سے موقف رہا ہے کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے, ایک وفاقی آئینی عدالت وہ ہونی چاہیے
جو ہمارا موجودہ جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کچھ ریفارمز لانے چاہیے. ظاہر بات ہے کہ سر آپ کی سائڈ سے تھوڑا سا ڈسٹورشن شور بہت آ رہا ہے سر. مجھے سر کائنڈلی ذرا تھوڑا سا آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا. جی سر. میں تنگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارا جو ہے آئینی عدالتیں ہماری بن جاتی ہیں سر, جیسے آج اگر میں بات کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے, پتہ نہیں سر وہ اچھی بات ہے یا شاید وہ صرف سیاسی انہوں نے بیان دیا ہے کہ جناب وہ صوبوں کی سطح کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں آئینی عدالتیں جو ہے ان کا نفاذ ہونا چاہیے, ان کو بنانا چاہیے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو آئینی عدالتیں ہیں وہ واقعی ضروری ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے جو آج کل آئینی عدالتوں کے بارے میں وہ بہت زور شور سے باتیں کرتے ہیں, تو میں یہ سوال کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ 2008 سے 2013 تک آپ نے آئینی عدالتوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا تھا؟ ٹھیک ہے. یا آپ نے 13 سے لے کے 18 تک پھر بات کیوں نہیں کی تھی؟ صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ جب مسلم لیگ نون کی اس وقت جو حکومت ہے, میں مسلم لیگ کی نہیں ہوں لیکن میں ہر موڑ پر مسلم لیگ نون کی حکومت کو سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ اس نے مشکل حالات میں بہت اچھے طریقے سے نیاز صاحب آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جو کمپلیکیشن ہے, آج مولانا صاحب کے کردار کو دیکھ لیں تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. ان کی تقاریر کو دیکھ لیں اور آپ کو ایسے محسوس کریں گے کہ انڈیا کی زبان بولی جا رہی ہے. آپ اچھل صاحب کو دیکھ لیں, آپ مینگل صاحب کو دیکھ لیں, آپ باقی پولیٹیشین کو دیکھ لیں. تو اگر یہ لوگ متفق ہو جائیں اور پاکستان کی ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط چاہتے ہیں اور نیاز صاحب کی حکومت کو سپورٹ کر لیں تو یہ تمام سیاستدانوں کا فائدہ ہے. جب پاکستان ہو تو یہ سیاست کریں گے, جب پاکستان ہو تو یہ وزیر اعظم بنیں گے, وزیر اعلیٰ بنیں گے. آج کل اگر کوئی سیاستدان نیاز صاحب کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو مجھے اس کے محب وطن ہونے پر بھی شک ہے, اس لیے کہ نیاز صاحب نے مشکل حالات سے پاکستان کو نکالا. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک سر. آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میڈم مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جو سچویشن چل رہی ہے اس میں آپ ایک وقت میں تو آپ بہت بری طرح جو تھی افیکٹڈ پارٹی آپ ہی تھے, اور اب اگر میں آج کی بات کرتا ہوں تو آپ اس وقت سب سے زیادہ بینیفیشری پارٹی آپ ہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو سارا کچھ کیا گیا ہے یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے, اس قسم کے فیصلے کو لے کے آیا گیا ہے تاکہ آئینی قوانین کے لیے جو آپ نے 2/3 میجورٹی لینی ہے وہ آپ کو قومی اسمبلی کے اندر اسی صورت میں مل سکتی ہے جب آپ تحریک انصاف کے جو بندے ہیں ان کو اپنی طرف ملائن کر لیں یا ان کے ووٹ جو ہیں آپ کے حق میں آ جائیں تو آپ 2/3 میجورٹی آپ حاصل کر پائیں گے. اور جس وجہ سے جو ہے آدم نظیر تارڑ صاحب نے جو بہت عرصہ پہلے ہی جان کے یا شاید غلطی سے ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ ہم آئینی ترامیم کو لے کے آ رہے ہیں. اچھا, میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں. جی میم. قانون بنانا کس کی ثوابدید ہے؟ اسمبلی کی, پارلیمنٹ, قانون ساز ادارے کی. قانون ساز ادارے. اچھا, آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج سیاسی فیصلہ تھا, جی جی 3.5 سال 4 سال رہی نا پی ٹی آئی کی حکومت, جی بالکل رہی نا, ٹھیک ہے, ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایجنڈے پہ لے کے آتے اور کہتے کہ جی ہم اس کے خلاف ہیں, آئیں بیٹھیں اور اس کو ہم بدلتے ہیں کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 3.5 سال تو بڑے خوش تھے. جب آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کو کوئی بھی ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو آتی تھی یا کوئی اور اس طرح کی بات ہوتی تھی تو وہ پکڑ دھکڑ یہ آگے پیچھے, تو تب ان کو یہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھیں ہم نے ادھر سے لے آئے, ہم ادھر سے لے آئے. اور سینٹ کی الیکشن میں ان کے پاس ووٹ ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن پھر ان کے پاس ووٹ نہیں تھے, لیکن پھر بھی بنائے نا نا ہارس ریڈنگ کی بات کرتے ہیں نا. لیکن چیئرمین سینٹ جو تھا ان کی مرضی کا آ گیا, 8 ووٹ ان کے کم تھے, 9 ووٹ. زرداری صاحب نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا نا. نہیں, آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جب یوسف رضا گیلانی تھے اور سنجرانی صاحب تھے, تو یوسف رضا گیلانی کو
हराया गया था, हालांकि वो जो जॉइंट ऑपोजिशन थी उनके कम से कम 8 वोट ज्यादा थे। जी जी बिल्कुल, वो हम तो अच्छा, हम भी परेशान थे कि वो 8 वोट उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग वाह थी, वाह जबरदस्त, क्या बात है। और वो आपने वो एक ऑडियो भी सुनी होगी कि 4-5 हमारे पास हैं, हाँ। 3-4 को हमने बस पैसे दे के ना काबू में करना है। बिल्कुल तब भी ठीक बड़ी हो, वो भी हो गया, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक बड़ा है। जबरदस्त और- मामला जा रहा और था। उस वीडियो- तो मैडम, बात आप सारी बिल्कुल- आप बिल्कुल दुरुस्त ये कह रही है कि देखें, ये पार्लिमान का इस्तेहकाक है। अगर आप समझते हैं कि कोई कानून जो है उसकी अफादियत खत्म हो गई है या सही नहीं है, तो आप बैठे सारे मिलके, ठीक हो जितने गया। आप जितने लोग आए हैं वो बैठे और उस कानून को दोबारा सही करने, कोई अमेंड कर लें। लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ के तो उसकी ऐसी की तैसी फेर ठीक हो दें। मैम, ये नहीं हो सकता। हम इसी पॉइंट को आगे आते हैं। मुझे बार बार जो है ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है, इसी पॉइंट को आगे लेके चलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद।